دار سے ثابت کیا ہے کہ باقی امتیں تو اپنے انبیاء علیہ السلام پر اترنے والی کتابیں بھی محفوظ نہیں رکھ سکیں، اس امت نے صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مقدس پر اترنے والی کتاب کو ہی محفوظ نہیں کیا، بلکہ کتاب کے ساتھ ساتھ ہر خطاب کو بھی محفوظ کیا، پھر ہر لفظ کی شرح کی، اس پہ حاشیے لکھے، ہزاروں جلدیں لکھیں، پھر کہ ملاوٹ نہ ہو فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس سلسلہ میں جرح و تعدیل کے لحاظ سے، پھر علم حدیث کے جو ہیں وہ بہت سے شعبات قائم کیے گئے۔ اللہ کا فضل ہے جس کے نتیجے میں آج 15ویں صدی میں بھی ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ ہم شوق سے، محبت اور عقیدت سے جب یہ ارادہ کریں کہ ہمیں ہو بہو وہ لفظ سننے کو مل جائیں جو کبھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے نکلے تھے، تو قرآن مجید کے علاوہ صحیح بخاری جیسی کتابیں ہیں کہ جس کے اندر وہ صحیح حدیثیں اسی طرح موجود ہیں جس طرح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے آج سے صدیوں پہلے وہ لفظ نکلے تھے، آپ نے ارشاد فرمائے تھے، اور اس امت نے ان کی حفاظت کی ہے۔ اور آج بھی ہم اپنی زبانوں کو، اپنے ماحول کو، اپنی محافل کو اور اپنی نسلوں کو خوشبودار بنانے کے لیے اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، جس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں اور رب ذوالجلال ظاہر اور باطن کو روشن فرماتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پوری کتاب یہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے، اور جس طرح تمہید میں آپ کو لکھایا گیا کہ ہر کتاب کے اختتام پر ایسی حدیث لاتے ہیں جو اختتام پر دلالت کرتی ہو، تو پوری کتاب بخاری کے اختتام پر بھی وہ ایسی حدیث لائے کہ جو کہ قیامت کے دن کے وزن پر دلالت کرتی ہے، اور اس وزن کی اعمال کا وزن اچھا نکلے، اس میں ریا کی ملاوٹ نہ ہو، اعمال کھوکھلے نہ ہوں، اس بنیاد پر انما الاعمال بالنیات سے لے کر آخر تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امت پر بڑا احسان کیا کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، پھر ان سے ریلیٹڈ جو آیات ہیں اور مستقل کتاب التفسیر، اور اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھی ایک کامل انسان کے لیے لاہ عمل چاہیے، آپ نے وہ لاہ عمل اپنی کتاب میں مدون کیا، اور صورت اور سیرت کے لحاظ سے امت کے لیے بہت گرامایا تحفہ یہ امت کو پیش کیا، اور ہم اللہ کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق دی، اور ہمیں منتخب کیا کروڑوں لوگوں میں سے کہ جو یہ لفظ پڑھیں، سنیں، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں کی سیر کریں، یعنی حدیث شریف، سیاستہ کی ساری کتابیں، اس میں یعنی اصل میں ایک بندے کو جہان سیرت کی سیر کرائی جاتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری، اور آپ کا بچپن، آپ کا مقدس شباب، اعلان نبوت اور وحی کے بعد پھر دعوت کے مختلف مناظر اور مکی زندگی، اور اس کے اندر کفر کا مقابلہ، اور پھر ہجرت، اور اس کے بعد غزوات اور اسلامی سلطنت کا قیام، اور پھر مختلف غزوات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت،
اور پھر مسجد نبوی کے شب و روز، اور پھر اسی زمانے کے لحاظ سے نہیں، قیامت تک کے موضوعات کو ہمارے سمیت اور آنے والی نسلوں کو سامنے رکھ کر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمودات امت کو عطا کیے، ہمیں اس سارے جہان کی فکری سیر کا موقع ملا، اور کسی سبق میں کچھ بیان ہو رہا ہے، کسی کتاب میں کچھ بیان ہو رہا ہے، یعنی یہ مختلف مناظر ہمیں اپنے چشم فکر سے دیکھنے کا موقع ملا، اور یہ ایک بڑا سنہری موقع ہے جس کی بنیاد پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع فروزاں ہوتی ہے، اور بندے کو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قرب میسر آتا ہے، اور اسی قرب کے نتیجے میں قرب خداوندی اور معرفت خداوندی انسان کو میسر آتی ہے۔ امام بخاری باقاعدہ اس محاذ پر اپنی زندگی میں ڈٹے رہے، جو عمل کی اصلاح کے ساتھ ساتھ عقائد کے تحفظ کا محاذ ہے، اور مختلف عقائد کے تحفظ کے لیے آپ نے بخاری شریف میں ابواب قائم کیے، اور یہاں تک کہ آخری باب بھی اور آخری کتاب بھی، یعنی کتاب جو ہے وہ جہمیہ کے رد میں ہے، اور آخری باب جو ہے وہ معتزلہ کے رد میں ہے۔ یعنی امام بخاری داعی کس کے ہیں؟ اہل سنت ہونے کے، اور اہل سنت کے عقائد کے تحفظ کے لیے انہوں نے زندگی بھر کردار ادا کیا، اور جو مختلف فرقے ہیں اگرچہ وہ بھی دعوے دار تھے کہ کوئی کہتا تھا ہم اصحاب توحید ہیں، ہم اصحاب عدل ہیں، کوئی کسی طرح کا لیبل لگا کر وہ اسلام کی چھتری کے نیچے داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ننگا کیا اور واضح کیا کہ اصل اسلام کیا ہے، اور لیبل لگا کر کون سے لوگ اسلام میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور دو نمبری کر رہے ہیں۔ تو اس بنیاد پر ہمارا اور آپ کا جو اس زمانے میں بھی یہ محاذ ہے، اعمال کی اصلاح کے ساتھ ساتھ عقائد کا تحفظ اور اس کی اصلاح، یہ کوئی نیا محاذ نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابر، انہوں نے کوئی نیا محاذ شروع نہیں کیا تھا، بلکہ شروع سے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام بخاری، جنہوں نے تابعین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ مشن حاصل کیا اور اس کو چلایا اور اہل سنت کے ٹائٹل کے ساتھ زندگی بسر کی، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اسی صراط مستقیم کے راہی ہیں جس پر یہ ہستیاں سفر کرتے ہوئے جنت میں پہنچ چکی ہیں، یعنی جن کے مراکز اور جن کی قبریں روضۃ من ریاض الجنہ ہیں، اور اللہ کے فضل سے خالق کائنات نے ان کو اپنے جوار رحمت اور قرب میں جگہ عطا فرمائی ہے۔ آخری باب، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد قیامت کے دن اعمال کے وزن کو ثابت کرنا ہے، جس کا معتزلہ انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عمل ایک عرض ہے اور عرض فنا ہو جاتی ہے، تو اس کا پھر وزن کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ ترازو اور یہ سب کچھ یہ تصوراتی طور پر ہے، حسی طور پر نہیں، جبکہ اہل سنت کے نزدیک باقاعدہ ترازو کی تخلیق ہو چکی ہے اور وہ حسی ہے، اور اللہ قادر مطلق ہے، وہ اعمال کو خود جسامت عطا فرما دے گا، یا کسی جسم والی چیز کے اندر ڈال کے اس کا وزن کیا جائے گا، اور اس وزن کے لحاظ سے پھر آگے فیصلے ہوں گے۔ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیا وہ طبقہ کہ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، متوکلون، وہ اس وزن سے مستثنیٰ ہے، لیکن باقی جو ہے اس کے لیے وزن ہے۔ اور امام بخاری کا جس طرح قانون